یہ اور ڈائلیوٹ ہو جائے میرے لیے آسانی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک کا حال ہے اس وقت, ملک بینکرپٹ ہے. ہمارے پاس نہ ڈالرز ہیں نہ ہمارے پاس روپے ہیں. ہم روک ہی نہیں سکتے. جو دبئی لیگز آئی ہیں 12 ارب آپ جب بتائیں تو یہ اس قانون چینج کرنے کے بعد آپ کس کو پوچھیں گے کہ کوئی پیسہ باہر کیسا چلا گیا؟ لوگوں کی ایئرپورٹ ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. آپ کے پاس تو اب کیپیبلٹی نہیں ہے وہ واپس لانے کی. ایم ایل اے تو اب آپ جو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میوچل لیگل جو اسسٹنس ہے وہ تو اب آپ اس کی تو انویلڈ کر کے رکھ دیا ہے. تو میں پیسے ملک سے باہر بھجوا دوں. اصل تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب لوگ بیچارے وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے, یہاں سے ایلیٹ پیسہ باہر بھیجتے. دیکھیے خان صاحب, اگر آپ دیکھیں آپ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں بڑے, آپ اگر اس طرح بات کرتے تو آپ نے ہمیں بھی خوف میں ڈال دیا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں, آپ اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھیں, آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے مان لیں, ان کو دیکھیں. جب آگ لگی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے, آگ بجھایا جاتا ہے. پہلے آگ بجھائے, پھر جو کپڑے کے گندے بعد میں دھو لیں گے, نہا لیں گے. فی الحال آگ تو بجھائے نا. جس طریقے سے آپ پورٹری کر رہے ہیں مجھے خوف آ گیا. آپ آئے لیڈ کریں اپنے گروپ کو. دیکھیے سر, الیکشن اگر دیکھیں اس میں آپ پیرالل وہ ساتھ لے کے جائے, کورٹس میں آپ کے کیسز ہیں, کامیاب ہو جائیں گے, آپ کامیاب ہو جائیں گے, وہ چلتے رہیں گے. میں وہ لڑ رہا ہوں اور چلتے رہیں گے وہ. لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, ہاتھ باندھے کو ابھی کیجریوال کو جیل سے نکال کر انہوں نے الیکشن لڑنے دیا ہے. انہوں نے تو مجھے 5 دنوں میں 3 سزائیں کی دے دی تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں. لیکن سر یا تو ڈیموکریسی جنون لے آئے تاکہ اس کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن سے اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. اور یا پھر اگر یہ لوگ پولیٹیکل سسٹم کون لائے گا؟ سر آپ صرف ایک کام کریں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ملک میں ہو جائیں تب ہم جا سکتے ہیں جنرل ڈیموکریسی. چلے گا, اس کیس میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے سامنے آئے گا خان صاحب. دیٹ از اونلی